مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف گرامی وقار نے پیش فرمائی تھی، یا تو اتصال کامل ہوگا، اس کا تفصیلی بیان بحمد اللہ گزر چکا ہے، اور یا اس کے اندر ایسا اتصال ہوگا کہ جس کے اندر صورت کے لحاظ سے شبہ ہوگا، یعنی عدم تواتر اس طور سے کہ وہ قرن اول میں متواتر نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے میں قرن اول میں وہ تواتر کے حد کو نہیں پہنچی ہے، اگرچہ بعد میں اس کا یہ معنی مطلب یہ ہے کہ باقی نہ رہا، سمجھے کہ نہیں؟ قرن ثانی میں جب وہ پہنچی تو قرن ثانی میں اگرچہ اس کے قبول کرنے پر لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن قرن اول میں وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی۔ تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قرن اول میں یعنی اصل کے اعتبار سے آحاد کے قبیل سے ہے۔ اصل میں کس کے قبیل سے ہے؟ یہ آحاد کے قبیل سے ہے۔ اب چاہے اس کے روات صحابہ کرام میں سے ہوں، سمجھے، اور تواتر کے جو راوی ہوتے ہیں اس کی تعداد کی بنسبت کم راوی ہوں اس کے، تو یہ اصل میں آحاد کے قبیل سے ہے، اس طور سے کہ وہ قرن اول میں تو اس حد تک نہیں پہنچی جو قرن صحابہ ہے، لیکن بعد میں وہ اتنا پھیلی کہ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کر دیا کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی بعد میں اتنے راوی اس کے ہو گئے کہ ان کا جھوٹ پر مطلب جھوٹ کا اتفاق کرنا ان کے لیے یہ بولنے کا قول تو دور کی بات، ان کے بارے میں یہ وہم بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ اور یہ قرن ثانی یا قرن ثالث میں ہوگا، یعنی تابعین کرام کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں یہ ہوگا۔ اور اس کے اندر اس کے بعد اب شہرت کا کوئی اعتبار اس میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب مطلب عام اخبار آحاد، وجہ اس کی یہ ذکر کی ہے شارح صاحب نے کہ عام جو اخبار آحاد ہیں وہ اس زمانے میں یقیناً مشہور ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ اخبار میں سے کوئی بھی خبر آحاد کے طور پر ہو کر کے باقی نہ رہا، ان کو کیا مل گئی ہے؟ شہرت مل گئی، یعنی بعد میں لوگوں نے اتنا روایت کیا کہ پوری جماعت اس حدیث پاک کو کیا کرنے لگی؟ روایت کرنے لگی۔ اور اس کا حکم مصنف گرامی وقار نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایسے علم کو واجب کرے گی، یعنی مطلب یہ خبر جو ہوگی جیسے کہ خبر مشہور ہے تو علم طمانینت کو یہ واجب کرے گی، یعنی ایسا اطمینان رکھنا اس کے حکم پر ضروری ہے جو جہت صدق کو راجح قرار دے، اس کو جہت صدق کو راجح قرار دے، اور یہ مطلب متواتر سے درجے میں کم ہوگی اور خبر واحد سے درجے میں بڑی ہوئی ہوگی، لہذا اس کے ذریعے کتاب اللہ پر اضافہ کرنا یہ جائز ہوگا، اور اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، سمجھے؟ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ اصل کے اعتبار سے آحاد ہے، ابھی آپ نے پڑھا اصلاً کیا ہے؟ آحاد کے قبیل سے ہے، اور اس میں صورتاً مطلب یہ ہے کہ شبہ ہے، صورت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے، لہذا اس کے مطلب انکار کی صورت میں عصر ثانی والوں کو یا عصر ثالث والوں کو خطا وار قرار دینا کہا جائے گا، اس میں تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لزوم کا قول نہیں کیا جائے گا۔
ہو سکتا ہے جو انکار کر رہا ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ وہی قرن ثالث والوں کا یا قرن ثانی والوں کا انکار کر رہا ہو، اس لیے اس کی تکفیر، بلکہ مذہب اصح اور مذہب راجح پر اس کی تضلیل کی جائے گی۔ تضلیل کا مطلب اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اور امام ابو بکر جساس المعروف برازی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، متواتر کی دو قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے، لہٰذا یہ علم یقینی کا افادہ کرے گی، لیکن علم یقینی کا افادہ بالضرورہ نہیں کرے گی بلکہ بالاستدلال کرے گی، اس سے بھی علم یقینی حاصل ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے منکر کو مطلب یہ ہے کہ کافر قرار دیا جائے گا، جیسے کہ متواتر کا حکم گزر چکا ہے۔ تو اتصال کی کتنی صورتیں، یا تو اتصال کامل ہوگا یا ایسا اتصال ہوگا کہ جو صورتاً جس میں کیا ہوگا، شبہ ہوگا، اور تیسری صورت ماتن صاحب نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ یا ایسا مطلب اتصال ہوگا کہ جس کے اندر صورتاً اور معناً دونوں اعتبار سے شبہ ہوگا۔ وہ اتصال ایسا ہوگا سلسلہ اتصال کا کہ صورت کے لحاظ سے بھی کیا ہوگا، شبہ ہوگا، اور معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا، شبہ ہوگا، کیونکہ وہ قرون ثلاثہ میں سے کسی بھی قرن میں مشہور نہیں ہوئی ہے کہ جن تینوں قرنوں کی خیریت کی شہادت دی گئی ہے روایت کے اندر۔ کان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ سرکار فرماتے ہیں کس کا زمانہ ہے، میرا زمانہ، پھر ان سے جو اس سے متصل ہے، پھر ان سے جو ان سے متصل ہیں۔ تو تین قرنوں کی خیریت کی شہادت دی گئی ہے کس کے اندر، حدیث شریف کے اندر۔ تو اس کی مثال مطلب خبر واحد ہے، اور خبر واحد کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ہر وہ خبر کہلاتی ہے کہ جس کو ایک یا دو سے زیادہ راوی اس کو کیا کریں، روایت کریں، سمجھے، اور اس کے اندر عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سمجھے، یعنی عدد تعداد کا کوئی اعتبار، تعداد کی اعتبار کا معاملہ اس کے اندر مطلب ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ مشہور سے کم اور متواتر سے کم ہو، یعنی حدیث مشہور سے بھی کم، حدیث مشہور سے درجے میں کم ہونے کے بعد اور تواتر سے درجے میں کم ہونے کے بعد اب اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنے لوگ روایت کریں تو یہ واحد کہلائے گی، ایک روایت کرے تو یہ واحد کہلائے گی، تعداد کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اس خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل کو واجب کرے گی، علم یقینی کو واجب نہیں کرے گی۔ سمجھ بات آئے؟ دیکھیے ملا لیجیے، او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورتاً، یا اس کے اندر ایسا اتصال ہوگا، یہ نصب کے ساتھ ہے، یکونا پڑھیں گے، یعنی اما یکونا جو گزر چکا ہے اس پر عطف او یکونا پڑھا جائے گا، یا ایسا اتصال ہوگا جس میں صورت کے اعتبار سے کیا ہوگا، شبہ ہوگا، یعنی قرن اول میں متواتر نہ ہونے کے لحاظ سے، اگرچہ وہ معنی باقی نہ رہا ہو بعد میں، کل مشہوری، جیسا کہ خبر مشہور، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْآحَادِ فِي الْأَصْلِ أَيْ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، اور یہ اصل میں آحاد وہ ہے کہ جو آحاد کے قبیل سے ہے، سمجھے، وَإِن لَّمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنًا، اور اگر وہ معنی بالکل باقی نہ رہے جیسے کہ مشہور، تو یہ وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے کیا ہے، آحاد کے قبیل سے ہے، یعنی قرن اول کے اعتبار سے، اور قرن اول کیا ہے، وہ قرن صحابہ ہے، پھر وہ پھیل گئی ہو روایت، حتیٰ ینقلہ قوم، یہاں تک کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کر دیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونے کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا ہو، اور وہ قرن ثانی ہے، پھیلنے کا زمانہ، اور ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ، یعنی تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ ولا اعتبار للشہرۃ بعد ذلک، اور اس کے بعد شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
فإن عامة أخبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان، اس لیے کہ عام اخبار آحاد اس زمانے میں مشہور ہو چکی ہیں. فلم يبق شيء منها آحادا، تو ان میں سے کوئی بھی آحاد کے طور پر باقی نہ رہا. وَأَنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ طَمَانِينَةٍ، اور یہ علم طمانینت کا موجب ہوگی یہ حدیث پاک، یعنی ایسے اطمینان کا ذریعہ بنے گی جو جہت صدق کو راجح کرے گی، اور یہ درجے میں متواتر سے کم اور خبر واحد سے اوپر ہوگی، یہاں تک کہ اس کے ذریعہ کتاب اللہ تعالی پر زیادتی جائز ہوگی، اور اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ مذہب اصح پر اس کی تضلیل کی جائے گی. اور جساس ابو بکر نے کہا کہ یہ متواتر کی 2 قسموں میں سے ایک ہے، تو یہ علم یقینی کا افادہ کرے گی اور اس کا منکر کافر ہوگا، جیسے کہ گزر چکا متواتر میں. یا اس کے اندر ایسا معاملہ ہوگا کہ جس میں اتصال ہوگا لیکن صورتاً اور معنن کیا ہوگا؟ شبہ ہوگا، کیونکہ وہ قرون ثلاثہ میں سے کسی بھی قرن میں مشہور نہیں ہوئی جن کی خیریت کی شہادت اور گواہی دی گئی ہے، جیسا کہ خبر واحد. اور یہ ہر وہ خبر ہے کہ جس کو 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ راوی روایت کریں. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، یہ اس لیے فرمایا ماتن نے رَدًّا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ان کا رد کرتے ہوئے جس نے ان میں تفریق کی ہے، یعنی جبائی معتزلی کا اس میں حقیقت کے اعتبار سے رد ہے. اور مطلب یہ کہا ہے اس نے کہ یقبل خبر الاثنین دون الواحد، کہ 2 کی خبر کو قبول کیا جائے گا اور 1 کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں ولا عبرۃ للعدد فیہ، اور اس میں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سمجھے، اس کے بعد کہ وہ مشہور سے اور متواتر سے کم ہو. مراد یہ ہے کہ قرون ثلاثہ میں سے جب اس کے روات حد مشہور اور حد متواتر کو نہ پہنچے تو اب اس کے بعد مطلب تعداد کا کسی بھی اس کے بعد کوئی اعتبار نہیں ہے. بأی قدر کان، وہ روایت کرنے والے کتنے ہی ہوں، چاہے 1 ہو یا 1 سے زائد ہوں، اس لیے کہ سارے کے سارے اس معاملات میں برابر ہیں کہ وہ اس کو آحاد ہونے سے نہیں نکال سکتے، کہ وہ رہے گی خبر واحد ہی. اور یہ عمل کو واجب کرے گی، نہ کہ علم یقین کو، کتاب اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے، یعنی کتاب کے ذریعے اس کی یہ دلیل دی گئی ہے.